بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنویں کا پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ دریا اور سمندر کا پانی بھی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی بھی حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا اور پھر اس سے غسل کرنے سے بھی منع فرمایا اور وضو کرنے سے بھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں کے شر سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ۔ لوگوں کے راستے اور سائے والی جگہوں پہ رفع حاجت نہ کرو۔ دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرو بلکہ بائیں ہاتھ سے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو وہ پہلے حاجت سے فراغت حاصل کرے اور پھر نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا حاضر ہو، پخانہ پیشاب کی حالت شدید ہو تو اس حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع و خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا، اس لیے پہلے فراغت حاصل کرے پھر کھانا کھائے یا نماز پڑھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور باعث عذاب بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی یعنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرو، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو جو کوئی استنجا کرے وہ تاک پتھر لے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ استنجا کرنے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں، اور اگر کبھی پانی نہ ملے تو ہمیشہ تاک پتھر کا استعمال کریں، اور جب آپ واش روم میں ہوں تب بولنے سے پرہیز کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کو سلام بھی کرے تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔